نہیں تھے کہ یہ آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ اس نے رسول اللہ کے پاس آ کے کیا مطالبہ کیا؟ دعا کرنے کا۔ کیا مطالبہ کیا؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ شخص کے، ذات کے یا کسی کے نیک اعمال کے وسیلے کے قائل ہیں، وہ بھی آپ کو یہی حدیث پیش کریں گے، اور ہم بھی آپ کو یہی حدیث پیش کر رہے ہیں۔ صرف اختلاف فہم کا ہے، فہم کا، سوچ کا، تشریح کا۔ ہمارے نزدیک صحابہ نے اس کو جیسے سمجھا ہم وہ پیش کریں گے، ان کے نزدیک جیسے ان کو سمجھ آئی وہ پیش کریں گے۔ رسول اللہ کے پاس آیا تھا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کہا تھا رسول اللہ کے واسطے بارش برسا دو؟ کہاں آیا تھا؟ رسول اللہ کے پاس آیا تھا اور آ کے کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ تو موجود تھے، رسول اللہ سے سفارش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ خود کہتا اے اللہ، اللہ کے رسول تو سامنے، ان کے واسطے سے بارش برسا دے۔ اگر ذات کا وسیلہ ہوتا، یہاں پہ وسیلہ کس چیز کا ڈالا جالا؟ دعائے رسول کا۔ جب کسی چیز کا اس بات شریعت میں ہو جائے تو وہ ثابت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک شخص آیا، رسول اللہ سے دعا کروائی، یہاں سے یہ کلیہ اور قاعدہ نکلا، قیامت کی دیواروں تک آپ کسی بھی شخص سے دعا کروا سکتے ہیں۔ یہ وسیلہ جائز ہے، کسی بھی زندہ شخص کے پاس جا کے دعا کروا لیجئے کہ ہمارے حق میں یہ دعا کر دیجئے، ہمارے حق میں یہ دعا کر دیجئے۔ یہ وسیلے کی جائز شرعی قسم ہے۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے، بات تو یہاں پہ مکمل تھی، لیکن جو لوگوں کا خیال ہے کہ ذات کا یا شخص کا یا کسی کے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جاتا ہے، وہ اس بات کے جواب میں ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ دلیل بھی ان کے خلاف ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیں، بس یہ فہم کا اختلاف ہوتا ہے نا، کئی مرتبہ بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جاتی ہے، کئی مرتبہ نہ سمجھ آئے تو دسیوں سال گزر جائیں نہیں سمجھ آتی۔ پھر حضرت عمر کے دور میں بعین یہی واقعہ ہوا۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا اے عمر، راستے بند، مال ہلاک ہونے والے ہو چکے ہیں، یعنی تباہی بربادی ہو گئی، قحط پڑ چکا ہے، بارش کی دعا کر دیجئے۔ حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ آپ نے یہ مسئلہ سمجھنا، وہ ذات کے وسیلے کی یہ دلیل دیتے ہیں جو یہ بھی دلیل دعا کی ہے۔ حضرت عمر کہاں کھڑے ہیں؟ مسجد النبوی کے اندر۔ کہاں پہ؟ ممبر رسول کے اوپر۔ ممبر